ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے. بغور سماعت فرما لیں، بغور جلوس میں نکلے تو اس طریقے سے اس بار کا جلوس ایسا ہو کہ اس بار کا جلوس جیسے عیاش بچوں نے نہیں نکالا، نوجوان لڑکے جو بگڑے ہوئے قسم کے ہیں ان لوگوں نے جلوس محمدی نہیں اٹھایا. جلوس محمدی اٹھایا کن لوگوں نے ہے جو محمد کے غلام ہیں. ایسا لگے ٹھیک. اور پھر عمل کے لیے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد. دیکھو ہم سے اور بھی کچھ کہا جا رہا ہے. دیکھو ہم بولنے کے لیے تو پھر ہم پوری رات بول سکتے ہیں. پوری رات بالکل نہیں، پوری رات نہیں. آپ کو لیٹنا بھی ہے، صبح پھر کے ٹائم بھی اٹھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر جلوس محمدی میں بھی چلنا ہے. اور پھر آج یہ تمام چیزیں کرنے میں بھی آپ لوگوں کو کافی محنت لگی ہے. تو پوری رات میں جلوس یہ ہے کیا؟ جلوس یہ ہے کیا؟ ایک چیز آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے. آج کچھ لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، کچھ لوگ بدعت کہتے ہیں، کچھ لوگ حرام کہتے ہیں، کچھ لوگ ناجائز کہتے ہیں. ایک بات آپ کو مولانا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو گرامر بیان کر رہا ہوں. اگر گرامر یاد رکھو گے تو پھر مولانا سے کوئی بھی چیز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود بخود فیصلہ کر سکتے ہو کیا جائز کیا ناجائز. اور جب تمہارا دماغ فیصلہ نہ کر سکے تو پھر مولانا سے ضرور پوچھنا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر لوگ گمراہ بھی ہونے لگتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ گمراہ ہوں. جو چیز سمجھ میں نہ آئے مولانا سے، مفتی سے، اپنے مسجد کے امام سے ضرور پوچھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. گرامر کیا ہے؟ گرامر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں. جوا کھیلنا بولو حرام، شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام، سود کھانا حرام، شوگر کا گوشت کھانا حرام. یہ ساری چیزیں قرآن میں، ساری چیزیں قرآن. ایک گرامر بیان کر رہا ہوں. گرامر لوگ کہتے ہیں نا دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو. اب آپ کو دلیل نہیں دینی. اب دلیل جو مانگ رہا ہے، جو دلیل مانگ رہا ہے، اب دلیل اس سے مانگنی ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے جلوس نکالنا حرام تو پھر تم کیا کہو گے؟ دکھاؤ قرآن میں. بے شک بات سمجھ میں آئی؟ ہم نے آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کی ہیں. شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، سور کا گوشت کھانا، حرام کرنا، اور بھی تمام چیزیں یہ بیان کی ہیں. میلاد کا پوری قرآن میں، احادیث مبارکہ میں کہیں ذکر نہیں ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے. یہ ذکر ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، تو پھر آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ دکھاؤ، ثبوت دکھاؤ. قرآن میں بتاؤ کہ میلاد کہاں منانا حرام ہے. بے شک ٹھیک. بات سمجھ میں آئی ہماری؟ اب تم لوگ ثبوت مانگو گے. کوئی کہے فاتحہ دینا ناجائز حرام ہے، دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے. بے شک دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے. کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا حرام ہے، دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے. بے شک. اب تم لوگ دلیلیں مانگو گے. ہم لوگوں نے، ہمارے علماء نے دلیلوں کے انبار لگا دیے. کیا کہنا ہے حضرت؟ کیا ساری چیزیں. ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی چیز کے بارے میں پوچھا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. خاموشی اختیار کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ اس کو جائز کہا اور نہ اس کو ناجائز کہا. خاموشی اختیار کی. اگر نبی نے خاموشی اختیار کی تو پھر سمجھ لو کہ وہ چیز جائز ہے. حق ہے ذرا، وہ چیز جائز ہے. اب ہم ہی بیان کر رہے ہیں کہ نبی نے نہ تو ناجائز کہا نہ جائز کہا، تو پھر اب جائز کہاں سے ہو جائے گی، ہے نا. اب وہاں پہ نیت شرط ہے. نبی کی دوسری حدیث ہے الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. نیتوں کے اوپر ہے. ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں. ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ کھانا کھانا جائز کہ ناجائز؟ جائز. بتائیے نا، سب لوگ بتائیے. جائز ہے نا، اس میں تو اختلاف نہیں ہے نا. کھانا کھانا جائز.
اگر اسی کھانے کو ہم یہ نیت کر کے کھائیں کہ مولا ہم اس کھانے کو کھا رہے ہیں، اس کھانے سے میرے جسم میں خون بنے گا، میرا گوشت بڑھے گا، میں اچھے سے تیری بارگاہ میں عبادت کر پاؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کھانا تو ہم کھا ہی رہے ہیں، لیکن نیت یہ ہو جائے کہ یا اللہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس کھانے سے خون بنے گا. اور خون بنتا ہے نا کھانے سے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یار تمہیں اس چیز کی بیماری ہو گئی ہے، یہ والا پھل کھانا شروع کر دو، کہتے ہیں نا. تو کھانے سے خون بنتا ہے، اعضاء مضبوط ہوتے ہیں. اگر کھانا کھایا، پیٹ بھرا، نیت یہ رہی کہ مولا کھانا کھا رہے ہیں، خون بنے گا، جب خون بنے گا ہمارا جسم تندرست ہوگا، توانا ہوگا، ہم نماز اچھے سے پڑھ سکیں گے. اگر کھانا تم اس نیت کے ساتھ کھا رہے ہو تو پھر یہ کھانا تمہیں پیٹ بھی بھرے گا اور تمہیں ثواب بھی ملے گا. بات سمجھ میں آئی؟ نیت ہے، صرف نیت. اور تم نے کوئی نیت نہیں کی، کھانا کھا لیا، تو پھر کھانا کھانا جائز، ثواب نہیں ملے گا. بات سمجھ میں آئی؟ کپڑے گندے ہو گئے ہمارے، کپڑے ہم دھلتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں کپڑے دھلتی ہیں. اگر نیت یہ ہے، کپڑا دھلنا جائز کہ ناجائز؟ پہلے جائز نا، جائز نا. اگر کپڑا ہم نے اس نیت سے دھلا کہ جس کا ہم کپڑا دھل رہے ہیں یہ کپڑا صاف ستھرا ہوگا، اور صافی اور صفائی ستھرائی یہ ہمارے نبی کو بہت پسند ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کپڑا ہم اس لیے دھل رہے ہیں تاکہ جب یہ نکلیں گے تو ان کی وضاقتہ کو دیکھ کے، ان کے لباس کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ محمد عربی کا غلام ہے. اس لیے ہم کپڑا دھل رہے ہیں. اگر نیت یہ ہے تو تمہارا کپڑا بھی دھل جائے گا اور تمہیں ثواب بھی ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بہت موٹی موٹی باتیں ہیں، بہت موٹی موٹی باتیں ہیں. اسی طریقے سے جلوس محمدی میں نیت شرط ہے. اگر جلوس محمدی نکالتے وقت تمہاری نیت یہ ہے کہ ہم خرافاتیاں کریں گے، تمہاری نیت یہ ہے کہ ہم لڑکیوں کو دیکھیں گے، تمہاری نیت یہ ہے کہ ہم چوراہے پہ کھڑے ہو کے دنگل کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر وہ جلوس محمدی ضرور ہوگا، لیکن تمہارے لیے تمہارے اوپر عذاب کا سامنا بن جائے گا. لیکن اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ جب ہم جلوس نکالیں گے لوگ دیکھیں گے کہ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، لوگ دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم بھی کہیں رک کے سبیلے لگائیں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، ننگوں کو کپڑا پہنائیں گے. اگر پیروں میں چپل نہیں ہے نا کسی کے تو پھر میلاد مصطفیٰ کے صدقے طفیل سے اس کو آرام سے چپل دے دیں گے، لوگ دیکھیں گے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کیا